دوستو، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ وزارتوں کی پرفارمنس ایگریمنٹ کے تحت متعین اہداف میں کامیابی کو جانچنے کا عمل نہایت شفاف اور غیر جانبدارانہ ہے۔ 20 سال سروس مکمل کرنے والے افسران اور ملازمین کی کارکردگی جانچنے کے بعد 80 سے 90 افسروں اور ملازمین کو جبری ریٹائر کیا جا رہا ہے۔ ٹاپ 10 کے سرٹیفکیٹ وزراء کو ذاتی حیثیت میں نہیں، ان کی وزارتوں کی پرفارمنس کی بنیاد پر دیے گئے۔ وزارتوں نے طے کردہ اہداف کو حاصل کیا۔ وزارتوں کی کارکردگی کا ہر 3 ماہ بعد جائزہ لیا جاتا ہے۔ حالیہ جاری ٹاپ 10 وزارتوں کی کارکردگی رپورٹ 2 سمائیوں یعنی 6 ماہ کی ہے۔ 6 ماہ کے بعد دوبارہ وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کی جائے گی، جس میں اہداف مکمل کرنے والی مزید وزارتوں کے بارے میں بتایا جائے گا، جو یقیناً مختلف ہوں گی۔ کسی وزارت کے حق یا مخالفت میں نہیں۔ مقصد کسی کو ناراض یا خوش کرنا نہیں، بلکہ گورننس بہتر بنانا ہے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزارتوں کے درمیان کارکردگی معاہدے دراصل گورننس سسٹم کو تبدیل کرنے کا طریقہ ہے۔ میڈیا میں وزارتوں کے نمبر 1 اور 2 ہونے کا تاثر غلط دیا گیا۔ سرکار کا نظام سرکاری اداروں کے باہم روابط پر انحصار کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا باہم تعاون و روابط کا نظام مؤثر بنانے پر بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ سیکرٹری نے کہا کہ موجودہ حکومت روایتی نہیں اور نہ اس قسم کے کام روایتی حکومت کر سکتی ہے۔ ایوارڈ دینے کا مقصد اچھی کارکردگی دکھانے والی وزارتوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ کارکردگی کو جانچنے کا فارمولہ بہت واضح اور شفاف ہے۔ 70% مارکس خود وزارتوں کی جانب سے بھیجی گئی رپورٹس پر، جبکہ 30% کوالٹی کے نقطہ نظر سے دیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اقدام انیشیٹو کیسا ہے، اس کے اثرات کتنے ہیں، اس کے حصول کے لیے کس قدر کوشش کی گئی ہے۔ وزارتوں کی پرفارمنس ایگریمنٹ کا نیا اور انقلابی تصور ہے۔ گزشتہ سال کے دوران وزارتوں کی مجموعی کارکردگی کا تناسب 49% تھا۔ رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ کی کارکردگی کا تناسب 62% اور دوسری سمائی میں بڑھ کر 79% یعنی 79% ہو گیا۔ توقع ہے کہ جون تک یہ تناسب 90% ہو جائے گا۔ وزیر اعظم خود اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ جن وزارتوں کی کارکردگی کم ہو تو انہیں بلایا جاتا ہے، کارکردگی بہتر بنانے کے لیے خط لکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سول سروس میں اصلاحات کی جا رہی ہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ حکومت نے ٹاسک فورس کی سفارشات کی روشنی میں 45 سرکاری اداروں کو دوسرے اداروں میں ضم یا صوبوں کو ٹرانسفر کرنے کی منظوری دی۔ ان میں سے 35 اداروں کا انضمام یعنی مرجر جو ہے یا ٹرانسفر ہو چکا ہے، ان کا یا انضمام ہو چکا ہے یا ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ سی ایس ایس امتحان کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ شروع کیا جا رہا ہے۔ اگلے ماہ ٹیسٹ میں 61,000 امیدوار حصہ لیں گے۔ صرف کامیاب امیدوار ہی امتحان میں بیٹھیں گے۔ بیوروکریسی میں احتساب کا عمل مؤثر بنایا گیا ہے۔ سی ایس ایس کی اقلیتوں، خواتین، بلوچستان اور سندھ رورل کی 230 خالی اسامیاں پر کرنے کے لیے خصوصی امتحان لینے کی تجویز ہے۔ ڈائریکٹری ریٹائرمنٹ رولز بنائے گئے ہیں۔ ان کے تحت چیئرمین ایف پی ایس سی کی سربراہی میں بورڈ بنایا گیا۔ 20 سال سروس مکمل کرنے والے افسروں اور ملازمین کی کارکردگی جانچنے کے بعد 80 سے 90 افسروں اور ملازمین کو جبری ریٹائر کیا جا رہا ہے۔ انہیں شو کاز نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ ایک سوال پر انہوں نے تسلیم کیا کہ افسروں اور ملازمین کی سالانہ کارکردگی رپورٹ لکھنے کا طریقہ مثالی نہیں ہے، یعنی اے سی آر جو ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے گی اور اسے بھی کارکردگی سے منسلک کیا جائے گا۔ اے سی آر سسٹم میں گرے ایریاز بہت ہیں۔ گریڈ 22 میں ترقیوں کے لیے 1 سال سے زیر التوا ہائی پاور بورڈ اجلاس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ گریڈ 22 میں ترقیوں کے لیے ہائی پاور بورڈ اجلاس کا انعقاد ضروری ہے۔ تاہم اس بار وزیر اعظم گریڈ 22 کے لیے پینل میں موجود تمام افسران کو ذاتی طور پر خود پرکھنا چاہتے ہیں۔ یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن شاید گریڈ 21 کے کچھ افسران کی گریڈ 22 میں ترقی کے لیے وزیر اعظم نے انٹرویوز بھی لیے ہیں۔ وزیر اعظم کسی کا بھی انٹرویو کر سکتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جن افسران کو گریڈ 22 میں ترقی دی جائے وہ بہترین ہوں، کیونکہ بطور ادارے کے سربراہ کے سارے نظام کو انہیں ہی چلانا ہے۔ تاہم گریڈ 22 میں ترقیوں کے لیے باہمی مشاورت سے فیصلہ ہائی پاور سلیکشن بورڈ ہی کرے گا۔ یہ اس معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ، جس کو اب میں نے سیکرٹری کا لفظ بھی بول دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ بیسیکلی معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ جو ہیں شہزاد ارباب
انہوں نے جو کچھ بتایا کارکردگی سول سرونٹس کے حوالے سے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔